صاحب آپ کی جانب حضرت بہت سارے لوگ ہیں اور ہر بندے کے اندر ایک اپنا دماغ ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے اور اپنی اس کی فکر ہے، جو تصوف کو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا لباس ہے جس کو پہن لیا جائے گا بندہ صوفی بن جائے گا، شریعت کے بالکل پاسداری نہیں، لمبے لمبے بال ہو گئے، داڑھی نہ مونچھ کچھ بھی نہیں، اور عجیب عجیب قسم کے خرافات۔ اس سے تصوف کا کیا تعلق ہے؟ کیا اسے تصوف کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال جو ہے آج کل کے معاشرے سے ریلیونٹ سوال ہے، اور بڑا اہم ترین ہے اور بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے ہمارے اس معاشرے کے لیے، کہ تصوف کو بدقسمتی کے ساتھ کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے کہ جن کا تصوف سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو بات بڑی واضح ہے کہ تصوف جو ہے اس کا تعلق قطعی طور پر شریعت کے ساتھ ہے، اور ہر وہ چیز جو خلاف شریعت ہے اس کا تعلق قطعی طور پر تصوف سے نہیں ہے۔ لہذا اب کوئی آدمی لبادہ تصوف کا اڑنا چاہے اور وہ یہ کہے کہ میں کوئی خلاف شریعت کام کر کے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ قلندرانہ سوچ کی طرف لے جاؤں گا، یا میں معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا ایک صوفی تصور اپنے آپ کو کہلواؤں گا، تو ان صوفیوں کی جو بد مذہب صوفی ہیں ان کی مذمت حضرت قبلہ علی بن عثمان الحجویری رحمہ اللہ تعالی نے کشف المحجوب میں کی ہے کہ ایسے لوگوں کا قطعی طور پر کوئی تصوف سے تعلق نہیں ہے، جو بظاہر تو صوفی کہلواتے ہیں اور کام ان کے جاہلانہ اور خلاف شریعت ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اصل تصوف وہی ہے، اور یہ جو تصوف ہے جس کو ڈیکوریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بعض ہمارے ایسے لوگ ہیں جو اس کی تائید میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور معاشرے کے اندر اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑے تعجب والی بات ہے کہ اس کے اوپر فوکس بھی کر لیا جاتا ہے اور اس کو مرکوز کر کے اس کو تصوف کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ اٹھا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا لیں، حضرات صحابہ کرام کی ہسٹری آپ اٹھا لیں، اولیاء کرام بزرگان دین کی ہسٹری اٹھا لیں، ان میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو خلاف شریعت تھے لیکن اپنے آپ کو دین سے جوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں یا نشہ اور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے بھنگڑے ڈالتے ہیں، حضرت جس کو اپنا ہوش نہیں وہ اوروں کا کیا ہوش، وہ اوروں کا کیا کرے گا؟ تو معاملہ یہ ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں دیکھیں نا، ایک شخص کے پاس علم نہیں ہے، اب اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ کسی کے کہنے پر چلا گیا تو وہ تو ایک سمجھ آتی ہے بات کہ یہ بندہ تو تھا ہی جاہل۔ ایک آدمی ہو بھی پڑھا لکھا، ایجوکیٹڈ ہو، اور پھر وہ ایسے لوگوں کے پاس جانا شروع کر دے کہ جو جاہل پیر ہے یا جاہل صوفی ہے یا جس کا دور دور سے کوئی تصوف سے تعلق نہیں ہے، تو آپ بتائیے اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں پھر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ایک غلط بات کو ہمارے ہاں اس کو اتنا پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ ریاکاری جو ہے اس کی مذمت تصوف نے ہر جگہ پر کی ہے، حرص کی مذمت کی ہے، تکبر کی مذمت کی ہے، نفرت کی مذمت کی ہے، اسی طریقے سے ریاکاری کی مذمت کی ہے، اور ہر وہ چیز جو خلاف شریعت ہے اس کی ہر جگہ پر مذمت ہے۔ میں بڑا حیران ہوا جب میں شروع میں کشف المحجوب شریف کے بارے میں سنا، یہ ایسی کتاب ہے کہ حضرت علی بن عثمان فرماتے ہیں کہ 2 سال جو ہے وہ مرشد کی تلاش کی جائے، اور اگر کسی کو مرشد نہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کشف المحجوب پڑھ لے۔
تو اس کو اپنا مرشد مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی نئے نئے طالب علم تھے تو ہم نے کہا بھئی اس میں کوئی خاص چیز ہوگی کہ جس کو ہم پڑھیں گے، اور پھر تو جب کشف المعجوب میں پڑھا تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہاں سارے اخلاقیات کا ذکر اور تکبر کی مذمت، حرص کی مذمت، نفرت کی مذمت، عناد کی مذمت، اور اس طریقے سے یہ جو تمام معاشرتی برائیاں ہیں اس کی مذمت ساری کی ساری وہاں موجود، اللہ صبر و شکر کی ترغیب دلائی گئی، پھر آداب بتائے گئے، مہمانوں کے آداب، میزبانوں کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، مجلس کے آداب، گفتگو کرنے کے آداب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کھانے پینے میں کیا تھا، اور بولنے کا کیا طریقہ تھا آپ کا، خطبے میں آپ کا کیا انداز تھا۔ یہ ساری چیزیں جب ہم نے پڑھی تو ہم نے کہا کہ اس میں تو جو ہم سمجھ رہے تھے وہ نہیں ہے، اس میں تو ساری اخلاقیات ہے۔ تو اصل چیز جو حقیقت تصوف ہے وہ سارا کا سارا حضور کا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس میں جیسا یہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اخلاص جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اخلاص کی مثال ایسی ہے کہ جب کسی درخت کے ساتھ پھل لگنا شروع ہوتا ہے تو جو پھل جو ہے وہ پکتا جاتا ہے تو ویسے ویسے جو وہ پودا ہے وہ اس کا جھکاؤ نیچے کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں عاجزی پیدا ہو بے جاتی ہے۔ شک ایسے ہی۔ ایسے ہی جو صوفی ہے، سالک ہے، جو متصوف ہے، جو ذاکر ہے، جب اس کے اندر اللہ کا ذکر پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے، ایک بات جس کو ہم اگنور کر گئے اور ہم نے اس پر گفتگو ہمیں کرنی چاہیے، وہ تفکر ہے، جس کی طرف توجہ، فکر کرنا۔ تو فکر جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارے تو جتنے بھی مجالس قائم ہوتی ہیں دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور کی زیر نگرانی، اس کا تو عنوان ٹاپک ہی ذکر و فکر ہے۔ اچھا، اب یہ جو فکر ہے یہ آپ دیکھیے نا، میں اور مذاہب میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں تفکر کا ایک بہت بڑا عنصر نظر آتا ہے۔ جیسے بدھزم ہے، اس میں پراجانا ہے۔ پراجانا جو ہے یہ ایک تفکر کا نام ہے، یعنی آپ سیلف تھنکنگ اور سیلف کانشیسنس کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو تصوف ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید ہے، اور توحید کا جو سلسلہ ہے وہ اس قدر عیاں ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس طریقے پر یاد کرتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام یاد فرماتے تھے، اور اہل بیت کرام اللہ کو یاد کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اسماء حسنہ کے ذریعے یاد کرو۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے 200 اسماء حسنہ کا ذکر کیا ہے، اور احادیث کے اندر تقریباً 99 اسماء حسنہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو یاد کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے یاد کرنا، اسماء حسنہ کے ذریعے یاد کرنا، اور یہ جو پلیٹ فارم صوت الخیر کا ہے بحمدی تعالیٰ یہ تفکر کی ترغیب دلا رہا ہے، اور اس میں انتہائی کامیاب ہے، اس لیے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ حضرت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہو کر حضرت خواجہ نواب الدین مہری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہو کر پھر ہمارے پیشوا اور پوری دنیا کے اندر ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو پھیلانے کے اندر جو ہے وہ گزار دی۔ اسلام آباد میں جب آپ تشریف لائے تو یہ سارا جنگل تھا، اور شروع میں ہمیں یاد ہے کہ مساجد میں جب ذکر و فکر کی محافل ہوتی تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ جنگل ہے، اور اس جنگل کے اندر حضرت تشریف فرما جب تشریف لے آئے تو یہ کیسے ہوگا سلسلہ۔ جب آپ نے ذکر کروانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی فرمائی کہ اللہ نے جنگل کو منگل فرما دیا، اور اس اسلام آباد کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ جو روشنی ہے یہ بڑھ کر پوری دنیا تک اب پہنچ چکی ہے بحمدی تعالیٰ۔ بین الاقوامی طور پر یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید جو ہے وہ پائے تکمیل تک جا رہا ہے۔ بہت خوبصورت، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ حضرت وضاحت فرما رہے تھے حقیقت تصوف، اور جو صوفی کی رمز ہونی چاہیے، جو طرز صوفی ہونا چاہیے بیان فرما رہے تھے۔ اور الحمدللہ ہمارے سیدی و مرشدی حضرت خواجہ ابو الخیر سیدی محمد عبداللہ جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
جب اسلام آباد کی دھرتی پہ قدم رنجہ فرماتے ہیں اور ذکر الہی کے ساتھ اور اپنے محبت بھرے انداز کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے تحت ایسے مخلوق خدا کو اللہ کی یاد میں غمزن فرمایا کہ الحمدللہ پہلے جنگل تھا پھر حضرت کے بقول وہ منگر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح برکتیں عطا فرمائے اور الحمدللہ ہم نے تو حضرت ڈاکٹر یاسر ستی صاحب یہ اخلاص جو ہے، یقین جانیے ناچیز کو بھی 5-6 سال حضرت صاحب کی قربت و معیت و خدمت کا شرف نصیب رہا، اور میں نے جو اخلاص حضرت صاحب میں دیکھا، ایک ہوتا ہے سنی سنائی بات، ایک ہوتا ہے مشاہدہ، آنکھوں سے دیکھنا۔ حضرت صاحب کو ایک دفعہ حضرت صاحب سے خود سنا میں نے اپنے کانوں سے کہ ایسا فرماتے ہیں کہ عرس کا موقع تھا تو بڑا پنڈال سجایا، بڑا انتظام و انصرام کیا کہ لوگ آئیں گے، زنگیان طریقت آئیں گے اور بیٹھ کے سارے ہو حق کی ضربیں لگائیں گے۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، بارش ایسی تیز، اور سارا پنڈال اس کا نظام دھرم برم ہو گیا، وہ شامیانے گر گئے، لائٹنگ ختم، وہ ساؤنڈ سسٹم سارا ادھر دور ہو گیا۔ تو حضرت بڑے پریشان بیٹھے ہیں حضرت صاحب، تو فرماتے ہیں اتنے میں بابا جی سرکار آ گئے۔ بابا جی سرکار آ کے کہتے ہیں عبداللہ جان پریشان کیوں؟ کہ حضرت میں نے اتنا انتظام و انصرام کیا لیکن بارش آئی اور گرجی اور یہ سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ تو بابا جی سرکار فرماتے ہیں بیٹا کس کے لیے کیا تھا؟ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں اللہ کے لیے کیا تھا۔ تو پھر بارش کس نے بھیجی ہے؟ وہ بھی اللہ نے بھیجی ہے۔ کہا پھر اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ، یہی تصوف، اس کی رضا میں راضی ہو جانا، یعنی اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھ لینا، یہ صوفی کی رمز ہے اور اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ اور حضرت ڈاکٹر یاسر ستی صاحب اس رمز کے حوالے سے آخری پیغام